بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کے طور پر انسان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کب ہوتا ہے؟ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اللہ کے قانون کی زد میں آنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب کسی انسان کے پاس کوئی حق بات آئے، کوئی سچائی آئے تو وہ اس کو دل و جان کے ساتھ قبول کر لے، لیکن کوئی انسان اگر اسے قبول کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے حق کو ٹھکرا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اصلاح کا موقع دیتا ہے، یعنی اسے مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور حق کو قبول کر لے۔ یہ موقع اور یہ مہلت اللہ تعالیٰ بار بار دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی سرکشی پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور سزا اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، یعنی اس کے دل پر مہر لگا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، گویا کہ سیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی صحیح بات کو سمجھنے کی، پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسے بس وہی باتیں اچھی لگتی ہیں جن سے اس کا بگاڑ اور بڑھتا ہے۔ پھر اس کی دلچسپی صرف برائی کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ نیکی کی بات، اچھائی کی بات اسے جتنے اچھے انداز سے کہیں اس سے اس کو وحشت ہوتی ہے۔ زمانہ رسالت میں جب یہی رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مخاطبین نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دینے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔ امام امین حسن اصلاحی نے قرآن مجید کی روشنی میں ختم قلوب یا دلوں پر مہر کے بارے میں 3 حقیقتوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ماں کے پیٹ سے اس کے دل پر مہر کر کے نہیں بھیجتے، بلکہ یہ مہر جس کے دل پر لگتی ہے اس کی سرکشی کے نتیجے میں لگتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ مہر عام گناہوں کی وجہ سے نہیں لگتی، بلکہ اس وقت لگتی ہے جب کوئی فرد یا کوئی گروہ جانتے بوجھتے محض ضد کی بنا پر، انا کی بنا پر اور ہٹ دھرمی کے باعث حق بات کی مخالفت پر جم جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دل کا اس طرح مہر بند ہو جانا اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہو جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جو اس کی نعمتوں کی ناشکری کی پاداش میں کسی فرد پر یا کسی گروہ پر اس دنیا میں نازل ہوتا ہے۔ دلوں پر مہر کی اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اسلوب میں اس طریقے سے سمجھایا ہے۔ صحیح ترمذی میں ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کے دل کا وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہوں سے باز نہ آئے تو پھر یہ دھبے بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ختم قلوب یعنی دلوں پر مہر لگ جانے کی حقیقت کو ہاتھ کی مثال سے سمجھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دل کو ہتھیلی کے مانند سمجھو، جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی ہتھیلی پر ایک انگلی آ جاتی ہے، پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسری انگلی آ جاتی ہے، پھر تیسری بار گناہ کرتا ہے تو تیسری انگلی آ جاتی ہے، پھر چوتھی انگلی، پھر 5ویں انگلی، اور پھر اس کا دل نیکی کو قبول کرنے کے لیے بالکل بند ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے مٹھی بند ہو جاتی ہے۔